بندہ جب حد سے زیادہ نیک ہو لیکن انجانے میں اگر غلطی کرے تو خدا بھی اتنا کریم ہے، اس کو اشاروں میں سمجھاتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ ایک بہت بڑا تاجر جو چنے کا کام کرتا تھا، ہول سیلر تھا، یعنی اپنے گاؤں کا سب سے بڑا تاجر، بیواؤں کی مدد کرتا تھا، بچیوں کی، یتیموں کی شادیاں کرواتا تھا، مسجدیں بنوانا، لوگوں کی مدد کرنا، سب جانتے تھے بندہ بڑا خیر ہے۔ اہل علاقے میں مشہور تھا کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو، ہر جگہ سے بندہ مایوس ہو سکتا ہے، اس مومن کے طرف سے نہیں، ایسا نہیں بنتا۔ کہتے مولانا ایک دن خواب کے عالم میں نے دیکھا کہ میں مر چکا ہوں، ملائک منکر و نکیر کے سامنے میرا نام اعمال کا حساب کر رہے تھے۔ کہنے لگے حاجی صاحب تیرا حساب کلیئر ہے، تو جنتی ہے، واجبات تیرے ترک نہیں ہیں، محرمات تو نے کیے نہیں ہیں، مومنین کی تم نے بڑی مدد کی ہے، تیرا حساب کلیئر ہے، ایسا سیدھا جنت میں جاؤ۔ میں جب جانے لگا تو سامنے کچھ پہاڑیاں تھیں، 3-4۔ میں نے کہا یہ کیا ہوگا؟ بس یہ 3-4 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کو پار کرے گا آگے جنت ہے، تیرا حساب کلیئر ہے۔ کہتے آگے بڑھا جب خوشی کے عالم میں، بس 4 پہاڑیاں اور آگے جنت۔ کہتے جب پہاڑیوں کے قریب پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ پہاڑیاں نہ ریت کی تھی نہ مٹی کی، یہ پہاڑ تھے چنوں کے۔ اس کا کاروبار کس چیز کا تھا؟ چنے کا کاروبار۔ پہاڑیاں چنوں کی، تو مولانا اگر مٹی کی پہاڑی ہوتی پاؤں رکھتا چڑھ جاتا، اب چنے کی پہاڑی پاؤں رکھوں تو سیدھا کیا۔ اب میں نے کہا یہ تو مہینوں لگ جائیں گے ان کو پار کرنے میں، شاید کبھی کر بھی نہ پاؤں، ایک پہاڑی دوسری پہاڑی تیسری پہاڑی۔ تو بڑی کوشش کی اس پہاڑی کو پار کر وہ جنت تک جاؤں، ممکن نہیں تھا، پاؤں ڈالتا تھا پاؤں سیدھا اندر، یہاں تک کہ کوشش کرتے کرتے پسینے سے شل ہو گئے، آنکھیں کھل گئی۔ کیا دیکھا؟ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا، غور و فکر میں چلا گیا، یہ کیسا خواب تھا؟ حساب کتاب کے لیے ہے تو جنت کے اندر ہے، لیکن 3-4 پہاڑیاں، کاروبار چلے گا، پہاڑیاں بھی چلے گی۔ کہتا ہے سیدھا آیا دکان پہ، دفتریں نکالی، کتابیں نکالی، حساب و کتاب چیک کیا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں، کسی کا پیسہ تو نہیں، کسی کو دینے ہیں، ہر چیز کے لیے پریشان میں تھوڑا محتاط ہوتا تھا، اپنی زکات کے اعتبار سے، خمس کے اعتبار سے، ہر واجب کو میں نے ادا کیا، پریشان۔ ایک شاگرد کو بلایا تو دکان پہ کام کرتے تھے، میں نے کہا یہ بتاؤ تم نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی کبھی بیچنے میں، کرنے میں، کسی کے پیسے دینے میں؟ کہا نہیں استاد جی، ہر چیز کلیئر ہے۔ کہا پھر بھی سوچو کوئی ایسا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ جب چنے بیچتے ہیں نا تو ان کو پانی لگاتے ہیں۔ کہ بندے خدا کس نے کہا یہ کام کرتے؟ کہ پوری بازار میں رواج ہے، سب یہی کام کرتے ہیں، چنوں کو پانی لگاتے ہیں۔ کہ زیادہ نہیں، 1 کلو سے 100 گرام پانی کا وزن ہوتا ہے، رواج ہے پورے بازار میں، سب یہی کرتے ہیں۔ کہ اب جو بازاروں کے رواج پہ چلو گے یا حسین کی تہذیب پہ چلو گے، تو نے لوگوں کو جواب دینا ہے یا پروردگار عالم کو جواب دینا ہے؟ تو اللہ کی دربار میں اس 100 گرام کا بھی حساب ہے جسے بندہ سمجھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ کئی لوگ کباس کا کام کرتے ہیں نا، جب بیچنے جاتے ہیں تو بے دنادن پانی پھینکے جاؤ، اب کیا سمجھتا ہے 200 روپے زیادہ کماؤں گا، لیکن بندہ خدا قیامت میں پھنس جاؤ گے۔ وہاں پہ اس کباس کو کہاں کرو گے کہ جنت کے راستے میں یہ کباس میرے سامنے آ جائے گی؟ کہتا ہے پھر میں نے دفتر کھولی، حساب کیا، کب سے کام کر رہے ہو؟ کہتا ہے وہ سارا پیسہ میں نے نکالا اور میں نے غریبوں میں کیا کیا؟ تقسیم کیا، کہیں ایسا نہ ہو مر جاؤں اور چند قدموں سے جنت کے فاصلے سے رہ جاؤں۔ حر بننا ہے نا تو خدا کو ناظر مانو۔ پوری رات سوچتا رہا ہے، اور جس حسین کو ایک جملہ نہیں بول سکتے، جو حسین نے تجھے بولا ہے کہ تغلط فأمک، تیری عذاب پہ تیری ماں بیٹھے، اور جس حسین کو جملہ نہیں کہہ سکتے، یہ بتاؤ قیامت کے دن اگر حسین کی ماں پوچھے
اور میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیا جواب دیتے؟ آج مومن گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، جب آپ کسی سے کوئی عقد کرتے ہو، عقد صرف نکاح کا نام نہیں ہے، ایک مومن کے ساتھ بزنس کے لیے عقد کر کے اس کے حقوق تیرے اوپر آ جاتے ہیں، ایک خاتون کے ساتھ عقد نکاح کرتے ہو، اس عورت کا حق تیرے اوپر آتا ہے، جس دن تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس کا حق تیرے اوپر آ جاتا ہے۔ جب ایک مومن کو بولتے ہو کہ وفادار ہے، امام حسین کا عاشق، اس کا حق تیرے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ حقوق جو تیرے سر پر ہیں، ان کو پڑھ کہ ایسا نہ ہو کہ حق کو ادا نہ کرے۔ کتنا نبی کا پیارا صحابی ہے معاذ، لیکن دفن ہونے کے بعد کہ نبی اپنے پنجوں پہ چل رہے تھے، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اتنے ملائکوں کی رش ہے اس کے جنازے میں کہ نبی کو پنجوں پہ چلنا پڑ رہا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کیا کرتا تھا؟ کہ کثرت سے قل اللہ احد پڑھتا تھا، جس کے نتیجے میں اتنی رش ہے۔ لیکن دفن کرنے کے بعد نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کبھی اسے فشار تاب ہو رہا ہے۔ کیوں یا رسول اللہ کا اخلاق تیز تھا، کبھی غصے میں گھر میں اپنے اخلاق پہ تیز سے بات کرتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ برا تھا۔ فرمایا اللہ حساب و کتاب کرنا ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر اپنے حق سے بندہ آشنا نہ ہو، صرف یہ نہیں کہ بندوں کا ایک خاتون کو دفن کر کے رسول باہر آئے گا، ابھی اسے سخت ترین زندان کے اندر ڈالا گیا، یا رسول اللہ یہ تو نیک عورت تھی، کیوں؟ اس نے کبھی بندوں کا حق ضائع نہیں کیا۔ کہیں ایک دن غصے میں آ کے اس نے ایک کمرے میں بلی کو بند کر دیا، ایک بلی کو بند کیا تھا۔ اللہ اس کی کیا دے رہا ہے؟ اسے سزا دے رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا عابد ہے کہ نماز پڑھتا ہوں لذت ملے، عبادت کر کو لذت ملے، لیکن ایک دن عبادت کی لذت ختم ہو گئی، پریشان ہوا۔ مومنین کو پریشان ہونا چاہیے۔ اگر گریہ کم ہو جائے، اگر نماز اور مصلی پہ بندہ کھڑا ہو، دل کرے جلدی جلدی سے نماز ختم ہو جائے، دعائے کمیل پڑھے کہ جتنا جلدی وہ ختم ہو جائے، فرمائیے لذتیں جب خدا چھین لیتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، مطلب خدا تجھ سے ناراض ہے۔ عباد الصالحین سوچتے تھے اگر آنسو خشک ہوتے تھے تو سمجھتے تھے یقیناً ہم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا عابد ہے، دیکھتا ہے نماز میں مزہ نہیں آ رہا، ذکر خدا میں مزہ نہیں آ رہا، کھوکھلی نماز پڑھ رہا ہے لیکن قلب مطمئن نہیں ہو رہا، مناجات خدا کر رہا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے، تو دل کی نرمی ختم ہو گئی۔ زار و قطار رونے لگا، پروردگارا اگر میں نے کوئی خطا کی ہے تو مجھے بتا دے۔ اسی طرح جو معصوم نے کہا، خدا خواب میں بندے کو بتاتا ہے کہ میں سو گیا، خواب کے عالم میں اللہ کے فرشتے بولے گا، میرے کہے فرشتے خدا یہ تو بتا کون سی غلطی ہوئی ہے اس عابد سے کہ عبادت کی لذت ختم ہو گئی۔ عجیب جملہ فرمایا شکا من کا عصفورن، اللہ کی دربار میں تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے۔ یہاں بندوں کا حق کھا جائے بندہ، مولانا پھر نماز میں مزہ کیوں نہیں ملتا؟ چڑیا نے شکایت کی ہے، کا نیند سے اٹھا، سوچنے لگا میں نے کسی چڑیا کو کیا کیا؟ یاد آیا ایک دن چڑیا کھڑکی پہ بیٹھی تھی، میرے بچے نے کہا کہ بابا کھیلنا ہے اس کے ساتھ، میں نے کھڑکی بند کی، کئی گھنٹے اس چڑیا کو ایک کمرے کے اندر پھنسا کر دوڑاتا رہا۔ اللہ کے دربار میں ہر شے کا کیا ہے؟ حساب ہے۔ یہ تہذیب حسین ابن علی ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کبھی اپنے عمل سے کسی کو تکلیف